السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ دوستوں، گزشتہ دن ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے ایک اہم پریس کانفرنس کی۔ اس کا کنٹیکسٹ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے دیکھا پاکستان کے قبائلی علاقوں میں گزشتہ دنوں سے جو شورش برپا ہے اس میں تیزی آئی ہے، اور پے در پہ جو ہندوستان کی پراکسی ہے فتنۃ الخوارج، ان کے حملوں میں 12 سے 13 اہلکار جام شہادت نوش کر گئے ہیں۔ حالانکہ اس میں کیجویلٹیز خوارج کی بہت زیادہ ہوئی ہیں، درجنوں خوارج ہلاک ہوئے، تو اس کے پس منظر میں کیا کار فرما ہے؟ ہم نے گزشتہ پروگرام میں بھی اس پہ ڈسکس کیا۔ ہندوستان کی پراکسی پہ آج ایونچولی ہم ڈسکس کریں گے۔ ڈی جی صاحب کی پریس کانفرنس جو خوارج پہ انہوں نے ایمفاسائز کیا ہے، ان کے جو سمپیتھائزرز ہیں، فیسیلیٹیٹرز ہیں، ہینڈلرز ہیں، ان کو بڑا اسٹرانگ ایک میسج کیا گیا ہے، اور یہی ہم چاہتے تھے کہ ریاست کی طرف سے ایک توانا آواز بلند ہو۔ اور یہ جو مہلک جراثیم ہے، زہر قاتل پوری قوم کے ساتھ جو چمٹا ہوا ہے، ہمارے معصوم جوان بھی قربانیاں دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے امن و امان متاثر ہوتا ہے، انویسٹمنٹ رک جاتی ہے، اور ان کے ہینڈلرز وہ نجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے اہم نکات پیش کرتا ہوں۔ آپ کے سامنے انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے پیچھے سیاسی و مجرمانہ گٹھ جوڑا ہے، نیکسس ہے پولیٹیکل اور کرمنل کا۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ نیکٹا اور نیشنل ایکشن پلان کو ایکٹیویٹ کیا جائے، پیغام پاکستان جو نیریٹو ہے اس کو بھی ایکٹیویٹ کریں، اس پر عمل درآمد کریں۔ تو اس کا کرکس آج انہوں نے بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں موجودہ جو لہر ہے دہشت گردی کی، اس کی جڑ میں سیاسی اور مجرمانہ عناصر دونوں کا ہاتھ ہے۔ پولیٹیکل گین کے لیے، پولیٹیکل اسٹیک کے لیے وہ مافیاز، سمپیٹائزرز بن جاتے ہیں، ہینڈلرز بن جاتے ہیں دہشت گردوں کے، اور یہ محض عسکری یا خارجی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پولیٹیکل نیکسس ود ٹیررسٹ، یہ بھی ایک ہے، تو مل کر اس ناسور کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ فوج کا موقف یہ ہے کہ دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے پوری قوم، سیاسی قیادت، قبائلی عمائدین اور ادارے ایک ساتھ کھڑے ہوں۔ ہمیں بنیاد مرصوص بننا ہوگا۔ ہم بنیاد مرصوص تب بنیں گے جب پوری قوم، نیشنل پولیٹیکل اینٹیز، آپ کی ملٹری، آپ کے ٹرائبل جو لیڈر ہیں، وہ سارے انسٹیٹیوشن، یہ سب جیسے یکجان دو قالب ہوں گے تو آپ آگے بڑھیں گے۔ اور وہی ہمارے دل کی بات انہوں نے کہہ دی۔ پھر انہوں نے کہا 14,500 سے زائد آپریشن KPK میں کیے گئے۔ اب اس پہ کتنا خرچہ آتا ہے، کتنے لاسز ہوئے، آپ اندازہ لگا لیں۔ سیکورٹی فورسز اور پولیس اور افواج کے جوان اپنی جوانیاں پیش کر رہے ہیں مادر وطن کے لیے۔ اور پھر نیشنل ایکشن پلان کی انہوں نے کہا نامکمل عملداری، یہ بہت بڑا ایشو ہے۔ نیشنل ایکشن پلان ٹرو اسپرٹ کے ساتھ امپلیمنٹ کیوں نہیں ہوتا؟ 2014 کے بعد طے شدہ نیب جو ہے، اس پر عمل درآمد نہ ہونے کی وجہ سے دہشت گردی میں اضافہ ہوا۔ بہت سارے جو طالبان تھے ان کو دوبارہ پچھلے دوار میں وہاں پہ لا کے بسایا گیا، جس کی وجہ سے ٹیررزم کی اپنی پولیٹیکل گین کے لیے ملکی سالمیت کو داؤ پہ لگایا گیا۔ پھر افغانستان پہ انہوں نے کہا ان کی زمین کا غلط استعمال ہے۔ افغانستان برادر اسلامی ملک ہے، لیکن وہاں پہ دہشت گردوں کے ٹھکانوں کے ثبوت اور شواہد بھی موجود ہیں، تو افغانستان سے یہی انہوں نے کہا کہ اپنی سرزمین کو دہشت گردی کی اماجگاہ نہ بننے دیں۔ یہ افغانستان کے حق میں بہتر ہے، خطے کے بھی اور پاکستان کے لیے بھی۔ کچھ نسور کو افغانستان بھی جڑ سے اکھاڑنے میں مدد کرے پاکستان کی۔ اور پھر ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ کہا کہ افغانستان میں دہشت گردوں کی پناہ گاہیں اور بین الاقوامی اور علاقائی عوامل، مثلا انڈیا کی پشت پناہی اور سہولت حاصل ہے۔ انڈین بیک اسپینسرز ٹیررزم، وہ ان کی کچھ سیف ہیونز ہیں افغانستان کے صوبہ کنڈر میں، نورستان میں، مختلف جگہوں پہ، جن کو بھارتی ایجنسی را، اجیت ڈوول، امیت شاہ، ان کا نیکسس وہاں پہ ان کو سپورٹ کر رہا ہے۔ پھر امریکی انخلا اور ہتھیار، چونکہ افغانستان سے امریکی انخلا کے بعد جو ہتھیار چھوڑے گئے ہیں، ان کا بڑا حصہ دہشت گردوں کے ہاتھ لگا ہے، اور آپریشن میں اس قسم کا اسلحہ استعمال ہوا ہے جو ملا بھی ہے اور دکھایا بھی گیا ہے۔ پھر پولیس اور کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کو مضبوط نہیں کیا گیا، اس طرح سے پوری شدت سے انہیں اکوپ نہیں کیا گیا۔ پولیس فورس صرف 3200 رکھی گئی تھی، یہ KPK گورنمنٹ کا فیریل ہے۔ پھر کسی فرد کو ریاست سے اوپر قبول نہیں کیا جائے گا۔ کوئی فرد یا رہنما سمجھتا ہے وہ اس ریاست سے اوپر ہے، پاکستان سب سے پہلے، ریاست سپریم ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، ریاست کے لیے سارے بنیاد مرصوص بنے۔ پھر سخت رویہ اور 3 آپشن، سہولت کار جو ہینڈلرز ہیں، انہیں بڑا خوبصورت میسج کیا ہے۔ خوارج جو ہے، خارجیوں کو ریاست کے حوالے کر دیں۔ نمبر 1، ریاست کے ساتھ مل کر کارروائی میں حصہ لیں، ان کے خلاف یا ریاستی کارروائی کے لیے تیار رہیں، لاؤڈ اینڈ کلیئر کرسٹل پالیسی دے دیں۔ اور پھر افغان مہاجرین کا مسئلہ اور سیاسی بیانیہ، انہوں نے کہا کہ ریاست نے ان کی واپسی کا فیصلہ کیا، مگر اس کو بھی سیاسی رنگ دیا گیا۔ پھر شواہد موجود ہیں، انٹرنیشنل فورمز پر بھی ہم نے بات کی۔ انڈیا کے شواہد، افغانستان کی سرزمین، پاک فوج کا عزم ہے کہ وہ عوام کے جان و مال کا تحفظ جاری رکھے گی۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح میں تمام لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پرندہ باد۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔